ایک تاریخی غلطی ہوئی. جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی منافقوں نے. کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے. ان میں ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دار بھی تھا، اور رشتہ دار بھی وہ جو غریب تھا، اور غریب بھی وہ جس کے گھر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خرچہ پہنچاتے تھے، فائنینشلی اس کو سپورٹ کرتے تھے. آپ یہ منظر ذہن میں لائیں. بیٹی پہ تہمت لگی، پیغمبر کی بیوی ہے، اہل ایمان کی ماں ہے، صدیقہ کائنات ہے. تہمت لگانے والے منافق ہیں. ایک مسلمان بھی اس پروپیگنڈا میں مبتلا ہو گیا ہے، بات آگے نقل کرنے میں مبتلا ہو گیا ہے. جناب صدیق کا گھرانہ بہت معزز گھرانہ ہے. فرماتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر تو کبھی کسی کی طرف انگلی اٹھا کے اس وقت بھی لوگوں نے بات نہیں کی تھی جب ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور آج مسلمان ہونے کے بعد میری بیٹی پہ یہ الزام لگ گئے. بڑے حوصلے والے تھے، لیکن بیٹی کا مسئلہ تھا، اور بیٹی کے دکھ بہت تکلیف والے ہوتے ہیں. اللہ سب کی بیٹیوں کو آرام اور سکھ نصیب فرمائے. جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم ڈالا، مصطح تو بھی یہ بات کر رہے، تو بھی یہ کہنے والوں میں، اللہ کی قسم ہے آج کے بعد میری طرف سے تیرے گھر میں کچھ نہیں پہنچے گا. دیکھنے میں حق بجانے میں انسانی فطرت ہے، غصہ آ جاتا ہے. اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کی وسعت، اللہ کا حکم، اللہ کی تعلیم دیکھیے. اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی. ان آیات میں اللہ کے سمجھانے کا انداز کیا ہے، کیسے اللہ سوال کر رہے ہیں، کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ایک ایک لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. جن پہ اللہ کا فضل ہے، جن کو اللہ نے کھلا دیا ہے، وہ یہ قسمیں نہ ڈالیں کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، وہ یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ غریبوں مسکینوں کو نہیں دیں گے، وہ یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ ان لوگوں کو نہیں دیں گے جو ہجرت کر کے آئے ہوئے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، انہیں چاہیے کہ درگزر کر دیں. اور یہ الفاظ تو رونگٹے کھڑے کر دیتے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ غفور رحیم. اللہ تو ہر وقت تمہیں معاف کر رہے، تمہارے اوپر رحم بھی کر رہے. تم کیسی کیسی غلطیاں کر رہے ہو اور وہ کیسے کیسے معاف کر رہے ہیں. تم کیا کیا خطائیں کر رہے ہو، وہ کیسے کیسے بخش رہے. تم کیا کیا جرم کر رہے ہو، وہ کیسے کیسے رحمتیں نازل کر رہے. تم کیا کیا پاپ کر رہے ہو، وہ کیسے اپنی رحمت کی چادر میں تمہیں چھپا رہا ہے.
جب اللہ کا تمہارے ساتھ یہ سلوک ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ان کو معاف کر دو جنہوں نے تمہارے حق میں غلطیاں اور کوتاہیاں کی ہوئی ہیں۔ ویسے سوال تو بنتا ہے اور ذہن میں آتا ہے کہ میں کیسے معاف کر دوں؟ اس نے فلاں موقع پہ میری انسلٹ کی، اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اور اس کا ایک ہی جواب ہے، اس لیے معاف کر دیں کہ آپ بھی تو نبیوں کی طرح پاک صاف نہیں ہیں، اور آپ کو اللہ آفر دے رہے ہیں کہ تم نے جو میرے حق میں گناہ کیے ہیں میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، ایک شرط ہے کہ تم میرے بندوں کو معاف کر دو۔ اور یہ بہت بڑی آفر ہے۔ اس نے جتنے بھی جرم کیے ہیں شاید وہ اس سے بڑے نہیں ہوں گے جو ہم نے اللہ کی جناب اور اللہ کی عظمت میں کیے ہوئے ہیں، اور ہم جتنی بھی اس کو تکلیف دے لیں وہ اس تکلیف سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی ہے جو ہمارے گناہوں کی ہمیں قبر میں اور حشر میں اور مرتے ہوئے اور پل صراط پہ گزرتے ہوئے مل سکتی ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور دیکھو اللہ تو ہر وقت معاف کر رہا ہے، ہر وقت رحم کر رہا ہے۔ ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ معاف نہیں بھی کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ کہ آپ اتنے تنگ ظرف ہیں کہ آپ کو دوسروں کو تکلیف دے کے آپ کو سکھ ملتا ہے، دوسروں کو اذیت دے کے آپ کو سکون ملتا ہے، دوسروں کو نیچے گرا کے آپ خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح کی اذیتیں تو درندے دیتے ہیں، شیر دیتا ہے، چیتا دیتا ہے، بھیڑیا دیتا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو گرتے ہوئے کو اٹھا کے خوش ہوتا ہے، جو گھٹیا لوگوں کو بھی سمجھا کے خوش ہوتا ہے، اور جو گرنے والوں کو بھی گڑھے سے نکال کے خوش ہوتا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ویسے اگر آپ نہیں بھی معاف کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ جیل پچوا لیں گے، اس کو مار ڈالیں گے، قتل کر لیں گے، کیا کر لیں؟ ممکن ہے کہ آپ بدلہ لے لیں، اور ممکن ہے کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہو اور آپ بدلہ لیتے لیتے رہی صحیح عزت بھی گنوا بیٹھیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں دے کے اللہ سے کوئی گارنٹی لے لیں؟ اگر آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو گارنٹی نہیں ہے، ممکن ہے بدلہ لے کے آپ عزت پالیں، اور ممکن ہے آپ عزت گنوا بیٹھیں۔ اور اگر آپ معاف کر کے اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیتے ہیں تو تمہارے پیغمبر نے قسم اٹھا کے گارنٹی اور ضمانت دی ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، آپ نے فرمایا جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ایسے لگتا ہے جناب صدیق نے جب یہ آیت سنی ان کے دل پہ اتری، وہ ایمان والے تھے، آنکھوں میں آنسو آئے اور یوں رخساروں پہ موتیوں کی طرح بہنے لگے۔ کیا کیا ان کے انداز ہوئے
اور کہنے لگے اللہ کی قسم، اے اللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، لہٰذا میں نے مستح کو معاف کر دیا ہے، اور جتنا میں اس کے گھر خرچہ بھیجتا تھا اس میں ذرہ برابر آئندہ کمی نہیں آئے گی۔